ہسپتال کے سنسان کمرے میں نادیہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف اور پریشانی سے بھری ہوئی تھیں، دل بے چین سا دھڑک رہا تھا۔ قریب ہی لیڈی ڈاکٹر نے سنجیدگی کے ساتھ اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا، ہر لمحہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نادیہ کی ساس شبانہ بیگم قریب کھڑی، دلچسپی اور بے چینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ہر لمحے کی صورتحال دیکھ رہی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد ڈاکٹر نے آہستہ اور تحمل سے کہا، آپ کی بہو تھوڑی کمزور ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ شبانہ بیگم کی آنکھیں فوراً سوال کرتی ہوئی نظر آئیں، بیٹا ہے یا بیٹی؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ معائنہ ختم کر کے کمرے سے نکل گئی۔ نادیہ کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے سائے گہرے ہو گئے، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل بے چین تھا۔ شبانہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال، آنکھیں سخت اور سخت گیر، خاموشی کے ساتھ نادیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہسپتال سے گھر آتے ہوئے دونوں خاموش رہیں، مگر جیسے ہی گھر کے دروازے پر قدم رکھا، شبانہ بیگم کا صبر جواب دے گیا۔ وہ نادیہ پر چڑھ دوڑی اور غصے میں کہا، تم تو ہو ہی منحوس، 5 سال بعد میرے بیٹے کو اولاد دے رہی ہو، اور وہ بھی بیٹی۔ نادیہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ مگر شبانہ بیگم نے سننے کی زحمت بھی نہ کی۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور نادیہ صحن میں بیٹھ کر فٹ فٹ کر رونے لگی۔ نادیہ اور جمیل کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں نادیہ کی زندگی ایک مسلسل امتحان بنی رہی۔ جمیل اور شبانہ بیگم کا رویہ سخت اور تلخ تھا۔ ہر بات میں طنز اور ذلت برداشت کرنی پڑتی، ہر لمحہ دل پر بوجھ ڈالتا۔ اللہ نے 5 سال بعد نادیہ پر کرم کیا، مگر خوشی بھی اس کے لیے بوجھ بن گئی، کیونکہ دونوں نے واضح کر دیا تھا کہ ان کے لیے صرف بیٹا ہی قابل قبول ہے۔ جمیل جب گھر آیا، سخت لہجے میں پوچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا، بیٹا ہے یا بیٹی؟ نادیہ ہچکچاتے ہوئے بولی، بیٹی ہے۔ یہ سن کر جمیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے تیز آواز میں کہا، ہم نے کہا تھا نا، ہمیں بیٹا چاہیے، 5 سال بعد اولاد دی، اور وہ بھی بیٹی۔ اور غصے میں وہ کمرے سے نکل گیا۔ نادیہ کے دل پر ایک اور بوجھ گر گیا۔ زندگی کی خوشی جو ابھی قدم چومنے آئی تھی، خوف اور اداسی میں بدل گئی۔ نادیہ کے سامنے حقیقت یہ تھی کہ جمیل اخلاقی طور پر غیر ذمہ دار انسان تھا اور لاپرواہ انسان تھا۔ اس کی ماں شبانہ بیگم ہمیشہ اس کے کان بھرتی رہتی اور کبھی کبھار جمیل ہاتھ بھی اٹھاتا۔ جمیل کی ملازمت مستقل نہ تھی اور وہ ہمیشہ فضول مصروفیات میں مصروف رہتا۔ نادیہ کی زندگی تباہ ہو چکی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا وہ اس دباؤ اور ذلت کے دوران بھی خوشی حاصل کر پائے گی، یا زندگی اسے دوبارہ مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دے گی؟ اچانک نادیہ کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ گاؤں کی دائی فوراً آئی اور نادیہ کے ساتھ رہی۔ چند لمحوں بعد اس نے خوبصورت چھوٹی بچی نادیہ کے حوالے کی۔ بچی کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ دائی نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ نادیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر رونا شروع کیا۔ یہ ننھی مریم اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ دل میں خوشی اور سکون کے باوجود نادیہ جانتی تھی کہ جمیل اور اس کی ساس کبھی اسے اور اس کی بیٹی کو پسند نہیں کریں گے۔ نادیہ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ دن بھر گھر کے کام میں مصروف رہتی اور جب بھی موقع ملتا مریم کو گود میں لے کر پیار کرتی۔ جمیل کی سرد مہری اور ساس کا سخت رویہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا، مگر نادیہ کے لیے مریم سب کچھ تھا۔
وقت گزرتا گیا، مریم 1 سال کی ہو گئی۔ ایک دن اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ نادیہ نے دروازہ کھولا تو گاؤں کا ایک آدمی گھبرا کر بولا، جمیل کا خطرناک حادثہ ہوا، وہ نشے میں تھا اور حادثے میں اس کی موت ہو گئی، میت گھر لائی جا رہی ہے۔ یہ سن کر نادیہ کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جمیل جیسا بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ شبانہ بیگم بھی چیخیں مار کر رونے لگیں۔ گھر میں جمیل کی میت آئی، نادیہ مریم کو گود میں لیے فٹ فٹ کر روتی رہی۔ اگلے دن شبانہ بیگم غصے اور نفرت میں پاگل ہو کر نادیہ کے پاس آئی۔ اپنی بیٹی کو لے کر میرے گھر سے دفع ہو جا، تم نے میرے بیٹے کو کھا لیا۔ نادیہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس کوئی نہیں، میں اپنی 1 سال کی بیٹی کے ساتھ کہاں جاؤں؟ شبانہ بیگم نے نادیہ کو کنارے سے پکڑ کر دروازے تک لے گئی اور دھکیل دیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور نادیہ گود میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر روتی رہی۔ نادیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دل میں ہمت رکھے گی اور اپنی بیٹی کے لیے مضبوط رہے گی۔ ایک چھوٹے خالی مٹی کے گھر کی مالکن سے بات کی اور کہا، میں ہر مہینے کرایہ دوں گی، مجھے یہ گھر دے دیں۔ عورت نے نادیہ پر ترس کھا کر گھر دے دیا۔ یوں نادیہ اپنی 1 سال کی بیٹی کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، مریم 5 سال کی ہو گئی۔ وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھتی اور نادیہ دن رات اپنی بیٹی کے لیے جدوجہد کرتی۔ ایک دن نادیہ کے دل میں فیصلہ آیا کہ وہ اپنے دل میں انسانیت اور محبت کے اصول پر عمل کرے گی۔ وہ اپنے ماضی کے دکھ بھول کر شبانہ بیگم کے گھر گئی، اپنے اور مریم کے ساتھ حاضر ہوئی۔ شبانہ بیگم نے مریم کو دیکھا، شرمندگی کے مارے نگاہیں جھکائیں۔ مریم نے مسکرا کر ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آپ میری دادی ہیں۔ نادیہ نے نرمی سے کہا، اماں جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جائیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، گھر کا خرچ بھی اٹھا لوں گی۔ شبانہ بیگم شرمندگی کے مارے خاموش رہ گئیں۔ مریم اور نادیہ کی محبت اور ہمدردی نے سب کچھ بدل دیا۔ مریم ڈاکٹر بن گئی اور شہر کے بڑے ہسپتال میں کام کرنے لگی۔ نادیہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے اسے اتنی ہمت دی کہ وہ اپنی بیٹی کو کامیاب دیکھے۔ کچھ دن بعد مریم کی شادی بھی خوشی کے ساتھ ہوئی۔ مریم نے ثابت کیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، محنت، صبر اور محبت سے زندگی بدل جاتی ہے۔ نادیہ کی زندگی اب سکون، فخر اور خوشیوں سے بھر گئی۔